روشنائی جان کے روشن ز خورشید باشد جہان پرستندگی آفریننده باش در ایوان طاعت نشیننده باش اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شویشت شهریار سر از جیب پرہیزگاری برار کی جنت بود جائے پرہیزگار بے تقوی چراغ روا برفروز کی چونے کا بختہ شبینے فروز کسیرا کی از شرع باشد شعار نہ ترسد ز آسے بے روز شمار سبحان اللہ. زطاعت طاعت سے بود ہوتی ہے روشنائی نور جان کی جان تو جانتے ہو روح کی طاعت سے ہوتا ہے نور روح کا نور یعنی روح منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے کس سے طاعت سے. کوئی انسان اگر طاعت کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ منور ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ روشن ز خورشید باشد جہان. طاعت سے روح گویا کہ ایسی روشن ہو جاتی ہے جیسے کہ سورج سے خورشید سے روشن ہوتا ہے جہان مانے دنیا خورشید مانے سورج روشن منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئیے کہ روشن ز خورشید باشد جہان کہ منور ہے جیسے سورج سے جہان یعنی دنیا. اسی طرح طاعت سے روح میں نور آ جاتا ہے. پرستندگی آفریننده باش. پرستندہ عبادت گزار وقت کل وقت خود دغتی ہوتا نہیں سے دان لبتی اخلی تو وہ تقسیم ہو آفرینندہ مانے پیدا کرنے والا خالق کا عبادت گزار رہ. سمجھ آ گئی ہے در ایوان طاعت نشیننده باش. طاعت کے محل میں ایوان محل طاعت مانے طاعت تابعداری فرمان برداری کے محل میں نشیننده باش بیٹھا رہا کرو. اس محل میں قیام اختیار کرو. نشیننده باش یعنی ادھر ہی رہو بس. طاعت کا جو ایوان ہے عبادت گزاری کا طاعت کا جو ایوان ہے محل ہے وہاں نشیننده باش وہاں بیٹھا رہا کرو. مطلب یہ کہ طاعت کے ایوان میں بیٹھے رہو گے تو ہر وقت طاعت کے لیے تیار ہوگے نا تو طاعت کرتے رہو موقع مس نہیں ہوگا تم سے. اگر حق پرستی کنی اختیار اگر باری تعالیٰ کی عبادت حق پرستی حق مانے اللہ تعالیٰ پرستی مانے عبادت اگر حق پرستی کنی اختیار کرتا ہے تو پسند اختیار وہ مانا پسند. اگر حق پرستی کو تو پسند کرتا ہے یا اختیار کا ایک اور معنی بھی میں نے آپ کو بتایا اپنانا. اگر حق پرستی کو تو کرتا ہے کیا کرتا ہے یعنی اپناتا ہے
حق پرستی کو اگر تو اپناتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ در اقلیم دولت شوی شہریار، دولت کی دنیا میں ہو جائے گا تو بادشاہ. شہریار بادشاہ، دولت کی دنیا میں کیا ہوگا؟ تو بادشاہ بنے گا، مزے اڑائے گا. سر از جیب پرہیزگاری برار، اپنا سر از جیب، جیب کہتے ہیں اس گریبان کو، یہ جو گریبان ہوتا ہے سر، اپنا سر پرہیزگاری کے گریبان سے برار اوپر نکال. مطلب یہ کہ جب سر تم پرہیزگاری کے گریبان سے باہر نکالو گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہارے بدن کے اوپر پرہیزگاری کا کپڑا ہوگا، تقویٰ کا لباس ہوگا، تو پھر تم سر باہر نکالو گے نا اس پرہیزگاری کی گریبان سے. اور اگر تمہارے بدن کے اوپر فاسقوں کا لباس ہے تو پھر پرہیزگاری کے گریبان سے تمہارا سر باہر نکلے گا کہ فسق کے گریبان سے باہر نکلے گا؟ سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں کہ سر، اپنا سر جو ہے وہ پرہیزگاری کے گریبان سے باہر نکال. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے بدن کے اوپر پرہیزگاری والا لباس ہونا چاہیے. وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، قرآن نے کہا کہ تقویٰ والا لباس جو ہے وہی بہتر ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنا سر گریبان، پرہیزگاری والے گریبان سے باہر نکال. کیا مطلب؟ اپنے بدن پر پرہیزگاری والا لباس پہن لو کہ جنت بوت جائے پرہیزگار، کہ جنت تو جگہ ہے کن کا؟ پرہیزگار لوگوں کا. تو تمہارے بدن کے اوپر پرہیزگاری والا لباس ہوگا تو تو پرہیزگاری کرے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا. جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے. ز تقویٰ چراغ رواں برفروز، ز تقویٰ پرہیزگاری سے، تقویٰ سے، چراغ رواں اور روح کے چراغ کو برفروز جلا لے. فروز منی جلانا، چراغ جلانا. تقویٰ کے چراغ، تقویٰ سے روح، رواں منی روح، روح کے چراغ کو برفروز جلا لو. یعنی تقویٰ اختیار کرو تو تمہاری روح جو ہے وہ گویا کہ منور ہو جائے گی تقویٰ کے نور سے. تو یوں سمجھو جیسے تم نے تقویٰ کے چراغ سے روح کو روشن کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ چون ایک بختاں شوی نیک روز، کہ چون ایک بختاں، کہ نیک بختوں کی طرح شوی ہو جائے گا تو. چون ایک بختاں، نیک بختوں کی طرح شوی ہو جائے گا تو. کیا ہو جائے گا؟ نیک روز، نیک بخت، کہ نیک بختوں کی طرح تو بھی نیک بخت ہو جائے گا. نیک روز یعنی اچھے دن والا. تو اچھے دن کس کے ہوتے ہیں؟ جو نیک بخت آدمی ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے دن بہت اچھے گزر رہے بچے، اس لیے کہ وہ نیک بخت آدمی. کثیرہ کے از شرع باشد شعار، ہر وہ بندہ جس نے شریعت کو شعار بنایا ہے. کثیرہ کے ہر وہ بندے کو جس کو شرع باشد شعار، شریعت ہو، کیا ہو؟
شعار اصل میں عادت کو بھی کہتے ہیں، خصلت کو بھی کہتے ہیں، یعنی شریعت، جس شریعت پر عمل کرنا جس کی عادت ہو. ایک یا شعار حدیث شریف میں آتا ہے اشعر النہائیہ. حضور کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا، غالباً حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو عورتیں جو ہیں وہ غسل دے رہی تھیں ان کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. حضور نے اپنا نچلا کپڑا جو بدن سے لگا ہوا تھا، یہ جو ہم بنیان پہنتے ہیں نا، جو بدن سے لگا ہوتا ہے، اس کو شعار کہتے ہیں. حضور نے اپنا وہ نچلا کپڑا جو بدن سے لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کپڑا نکال کر اور ان خواتین کو دیا کہ اشعر النہائیہ، کہ یہ میرا یہ کپڑا جو ہے اس کا شعار بنا دو میری بیٹی کے لیے. یعنی جب غسل دے دو گے تو غسل دینے کے بعد پہلے بدن پر یہ کپڑا رکھ لو، یہ پہنا جو میرے بدن سے لگا ہے، یہ ان کو شعار بنا. تو شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن سے متصل ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ شریعت کو جس نے شعار بنایا، کیا مطلب؟ شریعت کو جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، بدن کے ساتھ لگا دیا، شریعت کو چسپان کر دیا، شریعت کو بدن کے اوپر شریعت کو نافذ کر دیا. تو نہ ترسد ز آسیب روز شمار، نہیں ڈرے گا پھر وہ جس نے شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہ نہیں ڈرے گا ز آسیب روز شمار. ہاں، آسیب تو ویسے جنات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ جنات نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ عذاب. نہیں ڈرے گا یہ بندہ ز آسیب، ہاں، عذاب روز شمار، قیامت کے دن، قیامت کے دن کے عذاب سے نہیں ڈرے گا. جس نے شریعت کو اپنا شعار بنایا وہ قیامت کے دن کے عذاب سے ہاں نہ ترسد، نہیں ڈرے گا. ز آسیب، ہاں، عذاب روز شمار سے، قیامت کے دن کے عذاب سے نہیں ڈرے گا. ہو گیا.